ناظرین السلام علیکم ناظرین، اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت سرکاری طور پر سب سے زیادہ سرکاری طور پر اور فیڈرل کی طرف سے یعنی عمران خان صاحب کی طرف سے بار بار اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ جی کورونا جو ہے وہ جو سیکنڈ فیس آیا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ حالانکہ کورونا کبھی گیا ہی نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں جو یہ اس وقت آ گیا ہے سیکنڈ فیس وہ بہت خطرناک ہے اور اس سے بہت نقصانات ہیں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں میں لاک ڈاؤن بھی نہیں کروں گا، اور ان کا کہنا کہ میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا اس لیے وہ اس کا جواز دیتے ہیں کہ لاک ڈاؤن سے لوگ بھوکے مریں گے، لوگ جو ہیں مریں گے، یہ نہیں اگر لاک ڈاؤن میں کرتا ہوں تو لوگ بھوکے مریں گے اور کورونا سے بھی مریں گے، تو کورونا کی بنیاد پر اگر میں لاک ڈاؤن کر دیتا ہوں تو اس سے بھی تو لوگ مر جائیں گے، تو وہ مکمل لاک ڈاؤن کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کورونا کی جو شدت ہے وہ بہت خطرناک ہے، ایک طرف ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کورونا وہاں زیادہ پھیلتا ہے جب پبلک کانٹیکٹ ہوتا ہے، ایک سے دو کانٹیکٹ میں آتے ہیں لوگ، ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آتے ہیں، لیکن اب تو پاکستان کے اندر پچھلے دنوں آپ دیکھ رہے تھے کہ جی اسکول بھی کھل گئے، کالجز بھی کھل گئے، شادی ہال بھی کھل گئے، بہت زیادہ لوگوں کا میل جول ملاغمہ، فنکشنز بھی ہو رہے ہیں، جلسے اور جلوس بھی ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس پہ حکومت کا سخت بیان ہے، حکومت کا، وزیر اعظم کا، کہ یہ جو کورونا پھیل رہا ہے یہ اس کی وجہ جو ہے یہ اپوزیشن کے جو جلسے ہیں اس کی وجہ سے کورونا پھیل رہا ہے، اور کل اگر کوئی زیادہ اموات ہوتی ہے ملک میں تو اس کی ذمہ داری اپوزیشن پہ ہوگی، کیونکہ اپوزیشن جلسے کر رہی ہے اور اس سے کورونا سب سے زیادہ پھیل رہا ہے۔ اچھا، اب اپوزیشن بھی یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا یہ کورونا صرف اور صرف اپوزیشن کے جلسوں سے پھیل رہا ہے؟ یہ جو حکومت جلسے کر رہی تھی، خود وزیر اعظم نے جلسہ کیا گلگت بلتستان میں، ان کے وزراء نے کیا وہاں، اور اس کے بعد گوجرانوالہ میں بھی ان کے لوگوں نے جلسہ کیا، اس کے علاوہ بہت ساری میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، تو کیا اس سے نہیں پھیل رہا ہے؟ تو سوال تو اپنی جگہ موجود ہے۔ اب ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت ڈر گئی ہے، کیونکہ اس وقت عوام سامنے آ گئی ہے، عوام کی جو مشکلات ہے، اس کی جو بے روزگاری ہے، اس کی جو آپ کے غربت ہے، اس کی جو آپ کی مہنگائی ہے، اور بدترین اس وقت عوام کی حالت ہے، تو عوام ابل پڑی ہے۔ وہ تو اپوزیشن صرف جلسوں تک محدود رکھ رہی ہے، اگر اس وقت اپوزیشن ان کو اشارہ کرے تو اس وقت یہ عوام اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے پتہ نہیں کہاں تک جا سکتی ہے، ان کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ تو اس وقت عوام آگے، اپوزیشن پیچھے ہے، اور اپوزیشن کو یہ ایک بہت اچھا موقع، ہتھیار مل گیا ہے، کیونکہ عوام اسی وقت موبلائز ہوگی جب ان کے مسائل سامنے آئیں گے۔ تو وہ یہ کہتی ہے کیونکہ اس وقت پوری طرح عوام جلسوں میں آ رہے ہیں اور عوامی سمندر آ رہا ہے اور بہت بڑا احتجاج ہے، اور یہ احتجاج ہے کہ یہ ایک سلیکٹڈ حکومت ہے، اس کو جانا چاہیے، کیونکہ 2.5 سال کے اندر اس کا کوئی کردار نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ تو حکومت گھبرا گئی ہے، ڈر گئی ہے، اس لیے حکومت ان جلسوں کو روکنے کے لیے کورونا کا شوشہ چھوڑ رہی ہے۔ یہ ایشو ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اہم ایشوز بھی ہیں، وہ بھی بات کریں گے، اور میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ مولانا حافظ طاہر اشرفی صاحب ہیں، معاون خصوصی برائے مذہبی عبور، چیئرمین پاکستان علماء کونسل، مذہبی اسکالر، ایک بڑا نام ہے، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، مرکزی رہنما ہیں JUI کے، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ سینیٹر بھی ہیں، ایک بڑا نام ہے آپ کا، آپ کی موجودگی کا بھی بہت شکریہ۔ سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب، مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی، ایک بڑا نام ہے، بھلا نام ہے، سینیٹر ہیں مولا بخش چانڈیو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں ناظرین، واپس آتے ہیں اور ان اہم ایشوز پہ ان سے بات کرتے ہیں، چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک جی، میں سب سے پہلے سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب کی طرف آ جاتا ہوں، اور پھر مولانا طاہر اشرفی، اور پھر سینیٹر مولا بخش چانڈیو کی طرف جاؤں گا۔ تو سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، میں ذرا سا وزیر اعظم کا اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کورونا کا جو دوسرا حصہ ہے وہ بہت خطرناک ہے، اس کی وہ بتا رہے ہیں کہ وہ بہت خطرناک ہے، اور اس سلسلے میں لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، کیونکہ لاک ڈاؤن سے لوگ کورونا سے مرنے کا ہے، تو لاک ڈاؤن سے تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے، یہ ان کا اتنا
بڑا ان کی فیلنگز ہے عوام کے لیے۔ دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اموات اب ہوگی کرونا سے، اور جو کرونا سیریس ہو رہا ہے، اس کی پوری ذمہ داری اپوزیشن پہ جاتی ہے، کیونکہ اپوزیشن جو جلسے کر رہی ہے اس کی وجہ سے کرونا پھیل رہا ہے۔ کیا کہیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات بنیادی طور پر یہ ہے، کرونا کی بیماری اور کرونا کا پھیلاؤ، احتیاطی تدابیر، SOPs کا خیال رکھنا، یہ اپنے جگہ پر ایک احتیاط کرنے کی ضرورت ہے پوری قوم کے لیے، عوام کے لیے، اور ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے یہ بیماری لگتی ہے یا بیماری بڑھتی ہے یا یہ وائرس پھیلتی ہے۔ اس میں تو میرے خیال میں کوئی رائے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل ہے رویہ حکومت کا۔ حکومت کے رویے میں جو تضاد ہے، حکومت کی رویے میں جو منافقانہ سیاست ہے، اس پر دکھ ہوتا ہے۔ اس لیے قوم اعتماد نہیں کر رہا، قوم اس حکومت پر اعتماد نہیں کر رہی۔ کیوں؟ آپ اس حکومت کی ورژن کو دیکھیں۔ ایک طرف وہ کہہ رہی ہے حکومت، عمران خان کہہ رہا ہے کہ کرونا پھیل رہی ہے۔ جب 16 اکتوبر کو گجران والے میں جلسہ ہوا، اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ کرونا پھیل رہی ہے، SOPs کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب حکومت نے یا حکمرانوں نے یہ سمجھا کہ SOPs کا خیال نہیں رکھا گیا، پھر اس رد عمل میں سیاسی قیادت کے خلاف FIR بھی ہوئے۔ مگر اسی گجران والے کے جلسے کے بعد آپ رویے کو دیکھیں۔ حافظ آباد میں جلسہ ہوا، کوئی SOPs، کسی قسم کی احتیاطی تدابیر نہیں، اور عمران خان خود اس میں شریک ہے۔ سوات میں جلسہ ہوا، عمران خان خود اس میں شریک ہے۔ باقاعدہ حکم نامہ جاری ہوا کہ جو بھی SOP پہ عمل نہیں کریں گے ان کے 400 روپے یا 300 روپے 200 روپے اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ جرمانہ ہوگا۔ اس کے بعد پھر یہ حفظ آباد کا بھی ہوا اور سوات کا بھی ہوا۔ پھر گلگت بلتستان بھی آپ کے سامنے ہے کہ ان کے وفاقی وزراء بشمول عمران خان یہ وہاں گئے، وہ وزراء بڑے بڑے جلسے، وہاں کرونا کیوں نہیں پھیل رہی تھی۔ لیکن ابھی ریسنٹلی پردوسا شکاوان نے سیالکوٹ میں یا گجران والے میں ریلی نکالی، وہاں آپ فوٹیج دکھائے، وہاں کہاں وہاں SOPs کا اور احتیاطی تدابیر کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا۔ اور جو ہمارے خادم رضوی صاحب کا جنازہ تھا، اس سلسلے میں آپ نے حکومت کا ایک بیان دیکھا ہے کہ SOPs کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اسلام آباد میں جو ان کا دھرنا تھا، کیا SOPs کے بارے میں، کرونا کے بارے میں ان کا کوئی سٹیٹمنٹ ہے؟ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کی جو اجتماعات ہے وہ کرونا پروف ہے، لیکن یہ کرونا جو پھیل رہی ہے یہ PDM کی جلسوں سے پھیل رہی ہے۔ جب وہ ایک طرف جلسیاں کرتے ہیں تو وہاں سے کرونا نہیں پھیل رہی ہے، نہ کرونا وہاں عملہ آور ہوتی ہے۔ کرونا پھیل رہی ہے اپوزیشن کی جلسوں سے، کرونا حملہ آور ہوتی ہے، نشانہ بناتی ہے PDM کی جلسوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا اتنی ہوشیار ہو چکی ہے کہ وہ بھی PTI میں ہے۔ انہوں نے بھی PTI جوائن کی ہے کہ جہاں PTI کا جلسہ ہوگا وہاں سے کرونا نہیں پھیلے گی، جہاں PTI کا جلسہ ہوگا وہاں کرونا حملہ آور نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے، آپ مجھے بتائیے ابھی جو عمران خان گئے تھے کچھ دنوں پہلے، اسی موجودہ صورتحال میں کیا انہوں نے لاہور میں کسی انڈر پاس کا افتتاح نہیں کیا؟ اس میں کتنے لوگ تھے وہاں؟ یہ جو ان کے وزراء پریس کانفرنسز کرتے ہیں وہاں کتنے SOPs کا خیال رکھا گیا ہے؟ اور اس قسم کے بہت سی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ بازار ہے، آپ کی شاپنگ سینٹر ہے، تمام بازاریں کھلی ہوئی ہے اور سبزی منڈیاں کھلی ہوئی ہے، لوگ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کرونا PDM کو اور اپوزیشن کی جلسوں کو کیوں نشانہ بنا رہا ہے؟ اصل یہ جو تضاد ہے، یہ بنیادی طور پر یہ جو تضاد ہے، اس تضاد کی وجہ سے لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا۔ اور تیسری بات میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں، یہ حکومت میڈیا کو بھی استعمال کرتے ہیں، تمام وسائل کو، لوگوں کو ڈراتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ کرونا ہے، کرونا ہے۔ ٹھیک ہے، کرونا موت کا دوسرا نام ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ
کیوں اپوزیشن کی جلسوں میں لاکھوں میں وہاں جاتے ہیں، اپوزیشن کی جلسوں میں شریک ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے انہوں نے یہ مان لیا ہے، ان کا یہ یقین ہے کہ مجھے کورونا سے اتنا ڈر نہیں ہے، اتنا خوف نہیں ہے جتنا مجھے اس حکومت سے خوف اور ڈر ہے۔ جتنی وائرس مہنگائی کی صورت میں، اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کی اضافے کی صورت میں، اور ادویات کی قیمتوں کی اضافے کی صورت میں، گیس اور بجلی کی قیمتوں کی اضافے کی صورت میں، لاقانونیت کی اضافے کی صورت میں، یہ چیزیں موت سے بدتر ہیں۔ وہ اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کورونا سے موت قبول ہے، مگر آپ کی حکومت ہمیں قبول نہیں، آپ کی حکومت ہمیں منظور نہیں، آپ کی پالیسیاں ہمیں منظور نہیں، آپ نے پوری عوام کی چیخیں نکال دی، تم نے پوری قوم کو مار دیا، مہنگائی سے، بے روزگاری سے۔ ڈاکٹر صاحب 40 سے 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ نہیں سر، 1,17,00,000 تو سرکاری طور پر اسٹیٹ بینک کی فگر ہے 2 سال کی، اور اب تو 2.5 سال ہو گیا ہے، تو 1,37,00,000 ہے سر۔ آپ 40 لاکھ کے 1,17 لاکھ یہ خود میں تو پھر بھی حکومت، میں تو بھی بہت کم کہہ رہے ہیں سر۔ 35 لاکھ بے روزگار تھے، 35 لاکھ جو بے روزگار تھے وہ 2018 تک تھے، اور 2020 جون تک جو بے روزگار ہوئے ہیں وہ 1,17,00,000 ہوئے سر۔ یہ فگر میری نہیں ہے سر، یہ فگر سرکاری۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ باہر سے لوگ آئیں گے، ان کو ملازمتیں دوں گا۔ ٹھیک ہے سر، میں آگے بات کروں گا۔ میں ذرا طاہر اشرفی صاحب کا حافظ شیخ ہے، یس سر، آپ نے ایک بات میں اور کرتا ہوں، ایک بات میں یہ جو ڈاکٹر اشرت ہے نا، اشرت حسین، پچھلے دن آپ نے اس کی پریس کانفرنس، شبلی فراز بھی بیٹھے تھے، کہتے ہیں میں خدمت یہاں کرتا ہوں اور تنخواہ ورلڈ بینک سے لیتا ہوں۔ جب آپ کی معیشت پر ورلڈ بینک کے ملازمین ہو، حافظ شیخ کی صورت میں، رضا باقر کی صورت میں، اور اس کے صورت میں یہ جو اشرت ہے، آپ مجھے بتائیے تو آپ نہیں ٹھیک ہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، یہ ایک الگ مسئلہ، ہم کسی وقت اس پہ بات کریں گے کہ پاکستان کی اکانومی کن کے ہاتھوں پہ، اس وقت اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ طاہر اشرفی صاحب، سوال تو اٹھا دیا انہوں نے، اور وہ اٹھایا انہوں نے یہ ہے کہ حکومت، کیونکہ انہوں نے تو آپ کو واضح طور پہ کہہ دیا ہے، پورا واضح طور پر اعلان ہے کہ جنوری میں آپ جو ہیں وہ آپ کی حکومت کا خاتمہ ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو جلسے اور جلوس بہت بڑی تعداد میں عوام ان کے شامل ہو رہی ہے، اس سے حکومت ڈر گئی ہے، اور حکومت ان جلسے اور جلوس سے ڈر کے ان کو روکنے کے لیے وہ آپ کے کرونا کا یہ شوشہ پھیلا رہی ہے۔ حالانکہ حکومت جو جلسے کر رہی ہے، کیا اس میں کرونا نہیں پھیل رہا؟ کیا کہیں گے طاہر اشرفی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کرونا کی بات کروں گا، کیونکہ تھوڑا میں بھی اس کا نشانہ بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صحت دی، تو یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے یا یہ مفروضہ ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، حکومت ہو یا حزب اختلاف ہو، مذہبی سیاسی جماعتیں ہوں، اجتماعات ہوں، ہمیں بچنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک وبا ہے۔ اور یہ نہیں کہ یہ 14 دن رہتی ہے، جو ہمارے ہاں ایک تصور یہ بھی آ گیا۔ آپ یقین کر لیں جن لوگوں کو بھی یہ ہوا ہے، کیونکہ مجھے خود ہوا ہے، تو اس کے بعد 14 دن کے جو اس کی جسم کے اوپر، آپ کی صحت کے اوپر اثرات آتے ہیں، آپ تو خود ماشاءاللہ اس بارے میں بہت زیادہ جانتے ہیں، وہ بھی مہینوں رہتے ہیں۔ وہ ہمارے شیخ رشید صاحب کو ہوا، وہ کہتے ہیں 4-5 ماہ گزر گئے ہیں، ابھی تک بھی اس کے اثرات میرے صحت پر ہے۔ ابھی بلاول صاحب کو ہو گیا ہے، اور اللہ سب کو عافیت میں رکھے، صحت دے، ہم سب کے لیے دعا آمین آمین آمین۔ لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں حکومت یا اپوزیشن یا مذہبی جماعتیں یا مدارس یا اسکول، اس سے فرق نہیں ہے، سب کو خیال کرنا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی ہو، جب ہم کہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے، لوگوں کو بچایا جائے، تو ہم سب کو پھر اس معاملے میں جو ہے آگے بڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے، اور اس سلسلے کو روکنا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے کہ جنوری میں حکومت چلی جائے گی یا فروری میں چلی جائے گی یا دسمبر میں چلی جائے گی، تو ڈاکٹر صاحب یہ پچھلے سال بھی ہم نے سنا تھا کہ دسمبر
1 जनवरी जो है वो इमरान खान के बगैर होगी। हिज़्ब इख्तिलाफ का काम है कि हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो इस तरह की बातें करे, वो कहे कि जनाब हुकूमत जा रही है, हुकूमत बस खत्म होने वाली है, हुकूमत के आखिरी दिन है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ, मेरी अपनी एक राय है कि ऐसी कोई बात है। हुकूमत मौजूद है, 2024 की जनवरी में मुमकिन है, उस वक्त देखा जाएगा। फिर वक्त तो हुकूमत को कोई ऐसा मसला नहीं है, और ना ही इन जलसों से मसला है। पेशावर का जलसा भी हमने देखा है, गुजरावाला का भी, कराची का भी। 11 जमातें हैं, मुल्क की बड़ी जमातें हैं, इससे इनकार नहीं आप कर सकते कि पाकिस्तान की बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, जमीयत उलमा इस्लाम है, फिर छोटी छोटी जमातें भी हैं। और इन सब 11 जमातों का इज्तिमा अगर आप देख लें तो फिर जब इमरान खान जलसों के लिए निकलते थे तो अगर हम देखें वो जलसे और ये जलसे तो खुद बखुद एहसास हो जाता है कि क्या सूरत हाल है। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ का काम है वो हुकूमत की कमजोरियों को देखे, उन कमजोरियों पे बात करे, वो जलसा करे, वो जुलूस निकाले। लेकिन मैं एक और डॉक्टर साहब, ये मैं सब के लिए बात मैं कर रहा हूँ, मैं कोई खाली अपोजिशन के लिए नहीं। ये लोग होंगे तो हम हम हुकूमत में हैं, हम हिज़्ब इख्तिलाफ में हैं, किसी अवाम के सर पर हैं। अगर ये ही बीमार होना शुरू हो गए, अस्पतालों में जगह नहीं है। आप मेरे से ज्यादा मालूमात रखते हैं, यहाँ मेरे मोहतरम हैं, बुजुर्ग हैं, सेनेटर मौला बख्श साहब, वो बता सकते हैं। मैंने एक बड़े पाकिस्तान के जिम्मेदार से जिसके अपने जाती 3-4 अस्पताल है, पूछा, उसने कहा मेरे अस्पताल में एक बेड की जगह नहीं। तो खुदा न खास्ता ये चीज बढ़ती है, खा वो मेरी वजह से बढ़े, खा वो किसी और की वजह से बढ़े, तो जो लोग इसका निशाना बनेंगे, हम इंदल्लाह और इंदन्नास बहरहाल हमें जवाबदेही है। इसलिए मैं तो ये गुजारिश करूंगा कि इससे बालातर होकर के हुकूमत जलसा करे, लोगों को जमा करे। अगर बगैर एहतियाती तदाबीर के, बगैर उस सारे के, तो वो भी गलत है। अपोजिशन करे वो भी गलत है, मैं करूं वो भी गलत है, कोई और करे वो भी गलत है। ठीक है, मैं नहीं समझता। ठीक है, ठीक है। मैं आता हूं मौला बख्श चांडियो साहब। हमदुल्ला साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, उसी को लेके आगे चलता हूं, और वो ये है कि उन्होंने कहा है कि पीटीआई और कोरोना एक पेज पे हैं। उन्होंने बहुत बड़ी बात मैं डॉक्टर साहब एक बात मुझे इजाजत है, मैं भूल गया हूं, बस एक जुमला आप बोल दीजिए हमदुल्ला साहब बोलिए, फिर मैं मौला बख्श की तरफ चला जाऊंगा। बोलिए। मैं चांडियो साहब से माजरत के साथ, आज कल आपको याद होगा मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी साहब का एक रैली थी। जी। उनमें से उनके बेटे को भी गिरफ्तार किया गया। उसके रद्द-ए-अमल में पीटीआई का भी एक रैली थी, लेकिन पीटीआई ने उसके मुकाबले में रैली निकाली, लेकिन वहां कोई एसओपीज नहीं, न कोई गिरफ्तारी हुई है। सर हुकूमत किसकी है सर, क्या बात कर रहे हैं सर? हुकूमत अपने लोगों को, सर हुकूमत अपने लोगों को कब गिरफ्तार करती है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोरोना आपने बिल्कुल सही बात की कि कोरोना और हुकूमत एक पेज पर है। बस इधर मैं पूछ लेता हूं, मौला बख्श साहब से पूछता हूं, ये बहुत बड़ा जुमला आ गया है कि कोरोना और पीटीआई एक पेज पे है। जी मैं डॉक्टर साहब, आपकी मेहरबानी, आपकी वजह से मेरे सेनेट के भी साथी रहे हैं और शोले बयां खतीब है। ये खतीबों के कबीले से ताल्लुक रखते हैं, इनके बोलने में कोई कमी नहीं। सर हाफिज साहब के बड़े अरसे के बाद मैं सुन रहा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ। और दूसरी बात, आपकी वजह से मैं अपने महबूब शख्सियत और इंतहाई काबिल एहतराम अलामत ताहिर अशरफ साहब को भी बड़े अरसे के बाद सुन रहा हूँ, और वो अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं जो अच्छा बोल रहा हूँ वो समझ रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह उनको अगर बद से बचाए, उनको लंबी उम्र अता करे। मैं एक बात सच्ची कह रहा हूँ उनको, वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूँ, इन पंचायती की बात करता हूँ। लेकिन अलामा साहब मुझे माफ कीजिएगा, पीटीआई की हुकूमत की तरफदारी करते हुए खुदा की कसम आप जज नहीं रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी है, मैं माफी मांगता हूँ कोई अगर गुस्सा किए तो। हाफिज साहब ने अच्छी बात की है, बड़ी अच्छी बात की है। वो एक पेज पे नहीं है, उन्होंने दूसरी बात की थी, उन्होंने कहा था कोरोना पीटीआई में शामिल हो गई है। एक पेज की बात उन्होंने कहा की है, उन्होंने कहा शामिल हो गई है, बात सच है। अगर
صرف اپوزیشن کے جلسوں پہ PTI یہ کہے گی کہ حکومت اور وزیر اعظم صاحب یہ کہیں گے کہ کورونا پھیل رہا ہے، پھر تو حافظ صاحب کی بات سچ ہے. پھر تو میرے خیال میں کورونا کے خاتمے والوں کو چاہیے کہ PTI کی حکومت کا خاتمہ کرے. اس کی حکومت کے خاتمے سے PTI کے خاتمے، حکومت کے خاتمے سے کورونا کا خاتمہ ہو جائے گا. سر میں ایسا نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی مفادات کی خاطر یہ بات کر رہے ہیں اور ہر جگہ خود جلسے کریں. جو خود کر رہے ہیں تو آپ کو کس کیوں نہیں کریں؟ آپ کی لاڈلے وفاقی وزیر کر رہے ہیں، دلچسپے کر رہے ہیں پاکستان کے ہر علاقے، وہ بھلے کریں. آپ کی وہ خاتون جو پھر دوبارہ وہ وہ کیا کہ ممتاز ہو گئی ہیں آپ کے حلقوں میں، وہ بھلے کریں. پیپلز پارٹی کرے گی تو نقصان ہوگا، نون لیگ کرے گی، جمعیت علماء اسلام کرے گی تو کورونا سے بات غلط ہے. یہ ایک سازش ہے، یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے PDM کا خوف ہے جو ان کے آنکھوں میں آ رہا ہے. لیکن میں یہ باتیں روا دی ہے، میں اور بات کرنے لگا ہوں آج آپ سے. میں آج آپ سے سچی بات کہہ رہا ہوں. آپ جانتے ہیں مجھے اچھی طرح، ہم فقیروں کی باتیں کبھی کبھار سچ ہوتی ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس حکومت نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا ہے. اس حکومت کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے. ہر حکومت اپنے اقدام پر جو اقدامات کرتی ہے، یہ حکومت وہی اقدامات کر رہی ہے. ان کو جلسہ خراب لگتا ہے اس موسم میں، ان کو جلوس خراب لگتا ہے، ان کو بیان خراب لگتا ہے. ان کو جب یہ موسم آ جائے نا تو سمجھے کہ حکمران ابھی مسافر ہے. اور یہ کیفیت اس حکومت کی ہو گئی ہے. بیان دینے سے کیا اختلاف ہے آپ کو؟ آپ بولتے رہیں گے. ایسا نہیں چلے گا ڈاکٹر صاحب، نہیں چلے گا. ابھی تو ان کے بیچ میں اختلافات شروع ہو گئے ہیں، ابھی مزید شروع ہوں گے. آپ دیکھیں گے ان کے بیانات، مزہ آئے گا آپ کو. آپ حیران ہو جائیں گے یہ کیسے کیسے لوگ PTI کے سامنے کھڑے ہیں جو PTI کے ہیرو بنے پھرتے تھے. یہ عارضی چیز ہے، یہ نہیں رہنی. ان کو چاہیے قانون آئین کے مطابق حکومت کرے. اپوزیشن کا جو کام ہے وہ اس کو کرنے دیں، عدلیہ کا جو کام ہے ان کو کرنے دیں، محترم و مکرم اداروں کا کام ہے ان کو ملوث نہ کریں سیاست میں. ہر بیان میں آپ ان پہ بات کرتے ہو. آپ چاہتے کیا ہو؟ کیا ضرورت ہے آپ کو ایسی باتیں کرنے کی؟ آپ اپنی بات کرو. کیا ایمانداری کی علامہ صاحب بھی کہتے ہیں میری بات سے اختلاف نہیں کریں گے. جتنی بھوک افراتفری اس حکومت میں کہیں نہیں. ایسی مہنگائی پاکستان کی تاریخ میں نہیں. ڈاکٹر صاحب ایک جملہ کہوں آپ کو. پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب کا بیان پتہ ہے کیا آیا ہے؟ کہتے ہیں اس ملک میں کوئی مہنگائی نہیں ہے، یہ اپوزیشن کی سازش ہے اور پروپیگنڈا ہے. محترم مکرم شخصیات کی سے اب یہ جھوٹ نہیں بولتے. دونوں حضرات میرے لیے دونوں محترم ہیں. پوچھے اس ملک میں مہنگائی نہیں ہے، مہنگائی نہیں ہے اس ملک میں، افراتفری نہیں ہے، لوگوں کا جینا دوبھر نہیں ہو گیا. آپ بتائیں اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہے، اس ملک میں اداروں کا تقدس ہے؟ ہرگز نہیں. اور یہ کیا کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ جو اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملا سکتے ہیں وہ اس ملک کے بحران کو کیا حل کریں گے؟ اس ملک کا بحران ایوب خان سے لے کر آج تک اپوزیشن سے بات چیت کے ساتھ حل ہوا ہے. یہ بحران کو بڑھاتے جا رہے ہیں. ان کو شرم آتی ہے شہباز شریف سے ہاتھ ملاتے رہے، ان کو شرم آتی ہے بلاول صاحب سے ہاتھ ملاتے رہے. ان کے سامنے گزرتے نہیں ہیں. جن کو اتنی ضرورت نہیں کہ اپوزیشن کے رہنماؤں کے سامنے گزر کر اپنی سیٹ سے بیٹھے. وہ یار کیا تو سر آپ لوگ اتنے کرپٹ لوگ ہیں نا سر، آپ لوگ کرپٹ لوگ ہیں. کرپٹ لوگ سے کون ملتا ہے سر؟ تو پھر سلام پیش کرو. ان کی ضرورت تو دیکھو، وہ ایماندار ہو کر کتنا بزدل ہے. ایماندار تو مقتل گاہوں میں ہنستے جاتے ہیں. یہ کیسا ایماندار ہے؟ ایوان میں ڈرتا ہے، جان نکلتی ہے اپوزیشن کی قیادت سے. ان کو اب جو آج کل بیانات آ رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. پھر میں ذرا بریک پہ جانا ہے مجھے ناظرین. ایک چھوٹا سا بریک سر، ایک بریک پہ جانا ہے، ایک بریک پہ جانا ہے. خاموش ہو رہا ہوں میں. ہاں ایک چھوٹا سا بریک سر. تھینک یو. ویلکم بیک. یہ بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا عبداللہ صاحب نے کہ PTI اور کورونا ایک پیج پہ ہے اور شاید اسی وجہ سے آپ کے حکومتی جلسے کو کورونا سے کوئی
خوف نہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. باہر ہم آتے ہیں بہت ہی اہم کویشچن پہ ڈیولپ ہوا ہے. وہ پہلے میں اشرفی صاحب کی طرف آ جاتا ہوں, سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب, کیونکہ وہ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں, یہ سوال ان سے کر لیتے ہیں. اشرفی صاحب, میرا 2 سوال ہے چھوٹے چھوٹے, اس کا جواب ہے 5 منٹ آپ کے پاس ہوں گے. وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ بہت زیادہ خبر پھیل رہی ہے اور سرکاری طور پر پھیلائی جا رہی ہے, وہ لوگ پھیلا رہے ہیں جو سرکار کو سپورٹ کرتے ہیں کہ حکومت اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے. ایک تو اس پہ ذرا کمنٹ آپ کا آئے گا. دوسرا, ابھی پی ٹی آئی کی حکومت کی وفاقی کابینہ کی اینٹی ریپ قوانین کی منظوری, جس میں سر عام پھانسی کے بجائے کیمیائی عمل سے نامرد بنانے کی سزا تجویز کی گئی ہے. سر, یہ کابینہ میں تجویز کی گئی ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت کی وفاقی کابینہ نے اس کو اپروو کیا ہے. تو میرا سوال یہ ہے سر کہ آپ تو عالم دین بھی ہیں, شریعت بھی جانتے ہیں, قانون بھی جانتے ہیں, تو سر نہ شرعی طور پر مجھے بتا دیں کہ یہ قانون کتنا بڑا متصادم ہے, اور دوسرا یہ کہ آئین کا آرٹیکل 227 اور 2A جو کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون پاکستان میں نہیں بن سکتا جو قرآن و سنہ کے خلاف ہو, ان دونوں باتوں کا جواب سر کیا کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ بڑا کیٹیگریکلی خود وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کے معاملے میں ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا کشمیر اور فلسطین ایک متفقہ ہماری بات ہے کہ ہم کشمیریوں اور فلسطینیوں کے جو حل ان کو قبول ہوگا وہ حل ہمیں قبول ہوگا, بغیر فلسطینیوں کے کسی حل کے قبول کیے نہ پاکستان اسرائیل کو. اور پھر یہ خالی یعنی حکومت کی بات نہیں ہے, یہ جو ہمارے متفقہ مسائل ہیں ان میں سے فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ متفقہ مسئلہ ہے, خواہ وہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو, مذہبی جماعتیں ہوں یا اگر کوئی 1 2 یا 4 لوگ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں تو وہ نہ حکومت کے نمائندے ہیں, نہ ریاست کے نمائندے ہیں, نہ عوام کے نمائندے ہیں. وہ اپنی رائے ہر شخص دے سکتا ہے. حکومت کی بڑی واضح اس معاملے پر موقف ہے, اور میں آپ کو یہ بات بھی اس میں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے جب بھی اس ایشو پہ بات ہوئی, میں نے سچی بات ہے کہ انہیں اس معاملے میں بڑا حساس پایا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے آگے کیا جواب دوں گا کہ اگر ان ظالم فلسطینیوں اور ہندوستان کے مظالم کے سامنے ہم جو ہیں وہ خاموش ہو جائیں, اپنی بساط کے مطابق جو ہماری ہے ہم اپنی آواز نہ بلند کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا کشمیر پہ بھی کبھی ایسی کوئی بات کی ہے سر, کشمیر کے حوالے سے؟ کیونکہ کشمیر تو چلا گیا نا سر, اور فریڈم فائٹر اور وہ جو فریڈم فائٹر تھے ہمارے آپ کے, وہ ان کو تو 10 سال سزا دے دی سر اس موجودہ حکومت نے. سر ڈاکٹر صاحب اس پہ میرا خیال ہے کہ پھر کسی وقت اگر آپ اجازت دیں, کیونکہ وقت کم ہے, اس پہ پھر بات کر لیں گے. وہ ایک الگ قضیہ ہے, لیکن کشمیر کشمیریوں کا ہے, کشمیر ہماری شاہ رگ ہے, اور اس کے اوپر نہ کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے نہ کوئی کمپرومائز کر سکتا ہے. اور میں یہ بات آج آپ کے اس پروگرام کے ذریعے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ الحمدللہ اس وقت ہندوستان کی جو جارحیت اور ہندوستان کی جو عالمی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ روابط اور ہندوستان کا افغانستان کے اندر عالمی دہشت گرد اور انتہا پسند تنظیموں کو منظم کرنا, اور یہ وہ تنظیمیں ہیں جو صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کر رہی ہیں. اس کے اوپر شواہد جو ہے ہم لے کے دنیا کے پاس جا رہے ہیں. لیکن سر آپ نے سلامتی کونسل میں ووٹ دے دیا بھارت کو سر, جو 71 سال میں نہیں ہوا. سر گزارش یہ ہے کہ اس کے اوپر جو کام ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو نظر سر اس کا جواب تو دینا. سر اس کا جواب دیں کہ بھارت کو آپ, عمران خان نے ووٹ دیا ہے سر سلامتی کونسل میں نان پرماننٹ ممبر کے طور پر, جو 71 سال میں پاکستان میں نہیں دیا. وہ کیا کہیں گے سر؟ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پہ آپ جب کوئی سفارتی اور اس میں وزارت خارجہ کی سطح پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ مجھے تو آپ اس کو صحیح کہتے ہیں کہ جو یہ عمران خان نے اس حکومت میں کیا ہے, ووٹ دیا ہے, وہ صحیح ہے بھارت کو, جس سے بھارت دیکھیے ڈاکٹر صاحب, بھارت اور اسرائیل, انڈیا اور اسرائیل, یہ جب تک
یہ اپنے مظالم بند نہیں کرتے. میرا ذاتی موقف یہ ہے اور ہماری جماعت پاکستان علماء کونسل کا موقف یہ ہے کہ ہمیں تو ان سے تعلقات بھی نہیں رکھنے چاہیے. بس میں سر اب اس پہ آ جاؤں گا سر. وہ جو آپ کی کابینہ نے شریعت کے خلاف ایک فیصلہ دیا ہے، آپ مانتے ہیں سر آئین کے خلاف دیا ہے، یہ جو آپ کے اینٹی ریپ قوانین کو جو منظوری دی ہے سر، اس میں ڈاکٹر صاحب اس معاملے میں بڑا واضح موقف ہے. میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ قرآن و سنت سپریم لا ہے ہمارے ہاں، اور یہ جب اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس جائے گا یہ تو انشاءاللہ وہاں پر جو ہے جو چیز بھی غیر شرعی ہوگی وہاں جو ہمارے تو کیا پاکستان کی جو کابینہ ہے وہ شرعی نہیں ہے سر؟ کیا اس کو یہ نہیں پتا ہے؟ دیکھیں کابینہ کے تو ہر دور میں یہ ایک کابینہ وہ بھی تو تھی نا جس پر سے قادیانیوں کے حق میں قانون سازی ہو گئی تھی. تو کابینہ کے اندر رائے آتی ہے، چیزیں آتی ہیں، بلکہ آپ کی اسمبلی سے پاس ہو گئی تھی، آپ کے سینٹ سے پاس ہو گئی تھی. حافظ عبداللہ یا صاحب یا ایک دو اور لوگوں کے سارے مولویوں نے بھی ووٹ دیے تھے، سارے ممبران نے بھی ووٹ دیے. پڑھا نہیں تھا نا سر، پڑھا نہیں تھا. گزارش یہ ہے کہ یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس جب یہ جائے گا اور انشاءاللہ اس کے اوپر آپ اس کو نامنظور کرتے ہیں سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک تو چوکوں چوراہوں میں بلکہ اسی جگہ کے اوپر اس ریپ کرنے والے کو شرعام لٹکا دیا جائے. جی حمداللہ صاحب ٹائم کم ہے. حمداللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ آپ کے پاس بھی 4-5 منٹ ہے سر. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے اسرائیل کی بات کی، دیکھیں اسرائیل کو کیسے تسلیم کریں گے آپ؟ اگر یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان ہے تو قائد اعظم کی ورژن اسرائیل کے بارے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو امت مسلمہ کی پیٹھ میں، ان کی کمر میں خنجر ہے، اور جب تک بیت المقدس، مسجد اقصی اور فلسطین یہ سارے ایک ہی نہ ہو اور اس کی فتح، اس کی فلسطین کی ملکیت نہ ہو، اسرائیل کو آپ کیسے تسلیم کریں گے؟ دوسری طور پر بنیادی طور پر بات یہ کہ سن 1967 سے پہلی جو پوزیشن تھی، یہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، 67 سے پہلی جو پوزیشن ہے، اسرائیل کو اس پوزیشن پہ جانا ہوگا، بیت المقدس کو چھوڑنا ہوگا، یروشلم کو چھوڑنا ہوگا، اور فلسطین کی ریاست کو ایز اے مستقل ریاست تسلیم کرنا ہوگا. اس کے بعد پھر بات ہوگی اسرائیل کی تسلیم کی. لہذا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ کیا وجہ ہے کہ اس حکومت کی... سر کشمیر کو تو موجودہ حکومت نے تسلیم کر لیا. ڈاکٹر صاحب میں اس پر آ رہا ہوں. میں اپنے پارٹی کے موقف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد پھر میں اس پہ بھی آؤں گا. جلدی سر. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا، لیکن اس حکومت کی موجودگی میں یہ بار بار کیوں ہوتا ہے؟ ان کی پارلیمنٹرین خاتون رکن حدیث سائمہ یا آسمہ حدید کوئی نام ہے، انہوں نے فرسٹ ٹائم بات نہیں کی اسرائیل کی تسلیم کرنے کی، اور بیت المقدس مسجد اقصی یہودیوں کے حوالے کرنے کی بات نہیں کی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ حکومت کی باتوں پہ کوئی بھروسہ نہیں ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے، کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں آپ خود دیکھیے کہ مودی کی کامیابی کے لیے عمران خان نے دعائیں نہیں دی. کون سا مودی جو گجرات میں مسلمانوں کا قاتل ہے؟ کون سا مودی جو آر ایس ایس کی پلیٹ فارم سے بنگلہ دیش کی توڑنے میں وہ خود اعتراف کر رہا ہے؟ وہ مودی کون سا مودی جو وہ کہتے ہیں کہ ان کی کامیابی میں، عمران خان کہتے ہیں کہ مودی کی کامیابی میں کشمیر کے مسئلے کا حل ہے؟ کون سا مودی جو آج بھارت کا وزیر اعظم اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور انہوں نے وہاں ہمارے عمران خان نے وہاں کونسل میں، یو این سیکورٹی کونسل میں وہاں ان کو ووٹ دیا ممبرشپ کے لیے. یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں. سر آخری پوائنٹ کیونکہ ٹائم کم ہے سر، یہ جو پی ٹی آئی حکومت نے اینٹی ریپ، جہاں تک آپ نے وہ آ رہا ہوں اس پر، میں حافظ صاحب نے بھی بات کی، حافظ صاحب نے بات کی. دیکھیں ادھر سپریم لا قرآن و سنت ہے. آئین کا آرٹیکل 2 الف اور 2 اے کیا کہہ رہا ہے؟ آئین کا آرٹیکل 2 to 7 کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہوگی. اب مجھے بتائیے کہ مدینے کی ریاست کا علمبردار اور چمپین ایک ایسی تجویز اور سفارش کی منظوری کیبنٹ سے دے رہا ہے، کیبنٹ سے، وہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے. پوری تاریخ میں مجھے آپ اس قسم کی مثال نہیں دے سکتے. اسلامی تاریخ میں خلفائے راشدین کے زمانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے زمانے میں اس قسم کی آپ نہیں دیتے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو مدینے کی ریاست کا کوئی علم نہیں. آپ بتائیے شیخ رشید کو مدینے کی ریاست کا کیا علم ہے؟ فواد چودھری کو کیا علم ہے؟ شیرین مزاری کو مدینے کی ریاست کا؟ یار الف بے حروف تہجی کا پتہ ہی نہیں. وزیر اعظم کو پتہ ہے سر, وزیر اعظم کو تو پتہ ہے نا سر, وزیر اعظم تو سب کچھ جانتے ہیں, انہی کے ناک کے نیچے کیبنٹ سر, وزیر اعظم تو سب جانتے ہیں. کچھ نہیں پتہ. پھر کیسے اپروو ہو رہا ہے؟ مولا بخش چانڈیو صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس بات میں جناب؟ ڈاکٹر صاحب جی مولا بخش چانڈیو صاحب بالکل ٹائم نہیں ہے, بولیں سر. جناب میں آپ کو کہہ دیتا ہوں, علامہ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں, انہوں نے موقف رکھا ہے, لیکن ذرا غور کریں ان کے موقف پر, آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. انہوں نے پہلے بحث میں کہا جب عمران خان نکلتے تھے تو راستے بھر جاتے تھے. یہ ماضی کی بات ہے, آج کل کی بات ہونے کے لہٰذا کم آپریشن کریں علامہ صاحب کی گفتگو کا. ابھی بھی جو انہوں نے اپنے جمعیت کی پالیسی بتائی ہے, جو اپنی عقیدے کی پالیسی بتائی ہے, یہ حکومت کی پالیسی نہیں ہے. لیکن علامہ صاحب حکومت میں ہیں, بات تو کریں گے. میں آپ کو بات کہتا ہوں وہ یہ ہے, 1 منٹ میں کہہ رہا ہوں, فلسطین کی پالیسی ہو, فلسطین کا مسئلہ ہو, کشمیر کا مسئلہ ہو, پاکستان میں غربت کا مسئلہ ہو, پاکستان کے حاکمیت کا مسئلہ ہو, صوبوں کا اعتماد میں لینے کا مسئلہ ہو, آج کل ہر مسئلے پر پاکستان کا عوام اپنے قائد ذوالفقار علی بھٹو کو یاد کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو ایک ہی تھا. آج لاکھوں اختلاف کے باوجود پاکستان کے لوگ محترمہ بے نظیر صاحبہ کو یاد کر رہے ہیں. میں دعویٰ سے کہہ رہا ہوں, آج بھی امیدیں ان دونوں کے وارث بلاول صاحب کے ساتھ لوگوں نے جوڑ رکھی ہیں کہ وہ آئیں گے تو معاملات ٹھیک ہوں گے. ان کا پارلیمنٹ میں بولنا مدبرانہ ہے. وہ ذاتیات سے نہیں بات کرتے, وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں, وہ وطن کی بات کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, ہمیں الٹائے نا, ہمیں فلسطین پاکستان کے لوگوں کا ایمان کا حصہ ہے, کشمیر ہماری سلامتی کا حصہ ہے, پاکستان کے ادارے ہمارے وقار کی تقاضا کرتے ہیں, محبت کی تقاضا کرتے ہیں. عوام مہنگائی میں پیس رہے ہیں, مصیبت میں ہیں, جینا گوبر ہو گیا ہے. وہ سب کے سب اس حکومت کے خاتمے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور حقیقی جمہوریت آنے کی امید رکھتے ہیں. بس یہی بات ہے. آپ ادھر ادھر کے سوال جی طاہر اشرفی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے, کیا بولتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی مودی ہے جس میں حافظ صاحب کے حلیف میاں نواز شریف صاحب جس کی حلف برداری کے لیے گئے تھے, وہ بھی یاد کر لیں. اور یہ تو معاملہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جائے گا انشاءاللہ, اور وہاں پر جو ہے شریعت کے مطابق جو فیصلہ ہوگا. لیکن جس کابینہ نے اور جن وزیروں نے اور جس اسمبلی نے اور جس سینٹ نے قادیانیوں کے حق میں قانون سازی کی تھی, کبھی ان اتحادیوں سے بھی اور ان لوگوں سے بھی کبھی کوئی پوچھے گا؟ کبھی وہ بھی سوال ہوگا؟ بات یہ ہے, تنقید کرنی تو بڑی آسان بات ہے. ابھی مولا بخش چانڈیو صاحب نے کہا بلا شبہ ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہیں ان کو لوگ یاد کرتے ہیں. عالم اسلام کے پاس بھٹو نہیں ہے. اللہ کرے وقت آئے گا, اگر پاکستان کی عوام نے منتخب کیا تو ہم تو جمہوری لوگ ہیں, جو آئے گا. اگر بلاول صاحب کو پاکستان کی عوام لاتے ہیں تو بالکل اس کا حق ہے, کسی اور کو لاتے ہیں تو اس کا حق ہے. لیکن ہمیں اپنے ماضی میں جو کچھ ہوتا سر یہ بتائیں, وزیر اعظم نے مولانا حافظ طاہر اشرفی صاحب کو بلا کر یہ نہیں پوچھا کہ آپ میرے ایڈوائزر ہیں, آپ اسلامی چیئرمین پاکستان علماء کونسل ہیں, اتنے بڑے مذہبی اسکالر ہیں, میں کیبنٹ میں اس کو اپروو کرنے جا رہا ہوں, مجھے رائے دیں یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, وہاں ہمارے وزیر مذہبی آپ کے پاس 30 سیکنڈ ہے سر, 30 سیکنڈ. جی وہاں ہمارے وزیر مذہبی امور موجود ہیں, اور جیسے میں نے کہا اس کا فورم اسلامی نظریاتی کونسل میں یہ آئے گا, وہاں یہ ڈسکس ہو جائے گا. اور ضروری تو نہیں ہے کہ کیبنٹ کے اگر تمام لوگ ہیں تو سب کو اتفاق ہو, اختلاف بھی ہو سکتا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان, ٹھیک ہے سر, جس کے آئین میں 227(2)A صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی لا
ایسا نہیں بن سکتا جو قرآن و سنت سے متصادم ہوں. کیا آپ کے ممبر، میں آپ کی بات کر رہا ہوں اس وقت، کیا آپ کی کابینہ کو یا آپ کے وزیر کو، کیا آپ کے وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا تھا؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، 15 سیکنڈ ہے سر آپ کے پاس. میں نے اپنا موقف اس پر آپ کو دے دیا کہ ابھی یہ اسلامی نظریاتی کونسل میں جب آئے گا تو اس کے اوپر اسلامی نظریاتی کونسل بھی حکومت کا ایک ادارہ ہے. جب اس میں یہ چیز آئے گی تو وہاں پر بات ہو جائے گی. بہت سارے مسائل ہیں. آپ کی حزب اختلاف کے بہت سارے لوگ دونوں بڑی پارٹیوں کے وہ پھانسی کی سزا نہیں دینا چاہتے ہیں، اور وہ قانون سازی میں اس معاملے میں آگے آپ نے دیکھ لیا زینب والے معاملے میں کیا ہوا ہے. سر ٹھاک، بہت شکریہ آپ کا. ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ اس کیس کو نہیں اٹھائیں گے کیونکہ آپ حکومت کا حصہ ہیں. آپ کا فرض ہے، اولین فرض ہے، شرعی فرض